بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم سیرت بیان کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید حصہ دوم، جہاں ہم نے کل ان کو روکا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ جو کچھ ہوا اس کی وضاحت کیا ہے؟ بس اس کی کوئی منطقی یا عقلی وضاحت نہیں تھی، لیکن آیت کی طاقت تھی کہ فاتح مارچ کرنے والے سپاہیوں نے اپنے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ اکبر کے ساتھ دہرایا جب وہ خوشی سے دیکھ رہے تھے، اور کہا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر حضرت خالد نے سر اٹھایا اور احترام اور خوشی اور اطمینان سے دیکھا کہ اسلام کا معیار افق پر لہرا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا ہے کہ بے شک یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا سر جھکایا جس نے اسے اسلام کی طرف رہنمائی کی اور اسے ان لوگوں میں سے ایک بنا دیا جو مکہ میں اسلام لانے والے تھے، نہ کہ ان لوگوں میں سے جو اس وطن سے خود کو اسلام کے تابع کرنے کی ترغیب دیں گے۔ حضرت خالد ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں اس دن کی خدمت کے لیے وقف کی جس پر وہ پختہ یقین رکھتے تھے، اور اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے کے بعد اسلام سے مرتد ہونے والوں کی چلاک اور غدار طوفان نے نئے مذہب کو اپنی بحرہ کر دینے والی گونج، گرج اور تباہ کن وہاب سے ڈھانپ لیا۔ ابو بکر نے جلدی سے میدان جنگ کے ہیرو اور وقت کا آدمی یعنی ابو سفیان، اللہ کی تلوار حضرت خالد ابن ولید کا انتخاب کیا۔ یہ درست ہے کہ حضرت ابو بکر خود پہلے لشکر کے سربراہ تھے جو مرتدین کے خلاف لڑی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کن دن کے لیے خالد کو بھیجا، اور حضرت خالد واقعی آخری اہم جنگ کا ماسٹر مائنڈ اور متاثر ہیرو تھا، جسے تمام ارتداد کی لڑائیوں میں سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ جب مرتدہ لشکر اپنی بڑی سازش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اقتدام کر رہے تھے تو عظیم خلیفہ ابو بکر نے مسلمانوں کی فوج کی قیادت سنبھالنے پر اصرار کیا کہ قائدین نے ان کو قید کرنے کی بہت کوشش کی، پھر بھی ان کا فیصلہ حتمی تھا۔ شاید اس کا وہ مقصد دینا تھا جس کے لیے اس نے اس لشکر کو ایک خاص اہمیت دی تھی، جس میں تقدس کا رنگ بھرا ہوا تھا۔ یہ ارتداد اور تاریخی کی طاقت کے خلاف یقین کی طاقت کے درمیان جنگ تھی۔ ارتداد کے پھیلنے سے سنگین خطرات لاحق تھے، اس حقیقت کے باوجود کہ ایک حادثاتی خلاف ورزی کے طور پر شروع ہوا تھا۔ جلدی موقع پرست اور اسلام کے خواہ دشمنوں نے، خواہ وہ عرب قبائل سے ہوں یا سرحدوں کے اس پار سے، جہاں رومیوں اور فارسیوں کی طاقت نے اسلام کی تیز لہر کو روکنے کے لیے اپنے آخری موقع سے فائدہ اٹھایا، اس لیے انہوں نے پردے کے پیچھے سے بغاوت اور انتشار کو ہوا دی۔ بدقسمتی سے عرب قبائل جیسے اسد، غطفان، ابس، تبی، زبان، پھر بنی عامر، خوازن، سلیم اور بنی تمیم میں بغاوت برقی روح کی طرح بہتی تھی۔ شاید ہی جھڑپیں محدود تعداد میں فوجیوں کے ساتھ شروع ہوئی، یوں جتنی کہ انہوں نے بڑی فوجوں سے تقویت ملی۔ اکثر ہزاروں جنگجو بحرین، عمان اور امرا کے عوام نے اس ہولناک سازش کا جواب دیا۔ اچانک اسلام کو ایک خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مرتد دشمن مومنین پر اڑے آ گئے، لیکن حضرت ابو بکر ان کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی فوجوں کو معطرف کیا اور اس طرح کوچ کیا جہاں بنی عباس، بنی مرہ اور بنی زبین کی فوجیں جمع تھی۔ یہ جنگ شروع ہوئی اور بہت دیر تک جاری رہی۔ اس سے پہلے کہ مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہو جائے، فاتح مسلمانوں کی فوج جیسے ہی مدینہ پہنچی تھی کہ خلیفہ نے اسے ایک اور مہم پر بھیج دیا۔ خبر پھیل گئی کہ مرتدین کے لشکر کی تعداد اور ہتھیاروں میں گھٹنا اضافہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے دوسری فوج کے سر پر چڑھائی کی۔ صرف اس بار نامور صحابہ نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اپنی رائے پر قائم رہے کہ خلیفہ کو مدینہ میں ہی رہنا چاہیے۔ چنانچہ امام علی
علیہ السلام حضرت ابو بکر کے راستے میں کھڑے ہو گئے جب وہ لشکر کے سر پر چڑھ رہے تھے، اور اس کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر پوچھا، اے خلیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں؟ میں آپ کو وہی الفاظ بتاؤں گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہے تھے، جنگ احد میں ابو بکر اپنی تلوار میان کرو اور اس نازک وقت میں ہمیں اس طرح کے المناک نقصان سے دوچار نہ کرو۔ خلیفہ کو اس اجماع کی تعمیل کرنی پڑی، اس لیے اس نے فوج کو 11 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک کے لیے ایک خاص کردار تجویز کیا۔ حضرت خالد ابن ولید ایک بڑے ڈویژن کے کمانڈر ہوں گے۔ جب خلیفہ نے ہر کمانڈر کو اس کا معیار دیا تو اس نے خالد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خالد واقعہ اللہ کا بہترین بندہ اور اسی قبیلہ کا بھائی ہے، وہ اللہ کی تلوار ہے جو کافروں اور منافقوں کے خلاف بغیر بندے ہوئے ہیں۔ حضرت خالد اور اس کی فوج نے ایک کے بعد ایک جنگ لڑی اور ایک کے بعد ایک فتح حاصل کی، یہاں تک کہ وہ اہم جنگ میں پہنچ گئے۔ تو دوستو، ہم ان کا باقی حصہ کل پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔